آج ایک اہم پیش رفت ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کے سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کا سائفر کے معاملے پر ایک بیان سامنے آیا ہے۔ اعظم خان نے سائفر سے متعلق میجسٹریٹ کے سامنے ایک بیان ریکارڈ کرایا ہے، جس میں الزام عائد کیا ہے کہ سابق وزیر اعظم نے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے سائفر کے معاملے کو جان بوجھ کر سازش کا رنگ دیا۔ گویا عمران خان نے خود امریکی سائفر کا سازشی بیانیہ ترتیب دیا۔ سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کے بیان کے بعد ایف آئی اے بھی تحقیقات کے لیے متحرک ہو گیا ہے۔ ایف آئی اے نے چیئرمین پی ٹی آئی کو 25 جولائی کو طلب کر لیا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو سائفر سے متعلق دستاویزات بھی ہمراہ لانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ گزشتہ روز لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کے خلاف سائفر معاملے پر ایف آئی اے کی تحقیقات پر جاری اپنا حکم امتناع واپس لے لیا تھا۔ آج سامنے آنے والے بیان میں سابق وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان نے بھانڈا پھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا کہ سائفر کے معاملے پر جھوٹا بیانیہ بنانے کے ماسٹر مائنڈ خود چیئرمین پی ٹی آئی تھے۔ عمران خان عوام اور پاک فوج کے درمیان خلا پیدا کرنا چاہتے تھے۔ سابق وزیر اعظم نے اپنی حکومت بچانے کے لیے ایک جھوٹا اور بے بنیاد بیانیہ گڑھا۔ سائفر کو دیکھ کر عمران خان نے خوشی کا اظہار کیا اور اس کی زبان کو امریکہ کی بڑی غلطی قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اب اسٹیبلشمنٹ اور اپوزیشن کے خلاف بیانیہ تیار کرنے کے لیے سائفر کو استعمال کریں گے۔ اعظم خان نے بیان میں بتایا کہ عمران خان نے ان سے کہا کہ وہ اسے عوام کے سامنے توڑ مروڑ کر پیش کریں گے اور بیانیہ بنائیں گے کہ ان کی حکومت کے خلاف مقامی شراکت داروں کی ملی بھگت سے غیر ملکی سازش بنائی گئی۔ اعظم خان کے مطابق ان کے منع کرنے کے باوجود چیئرمین پی ٹی آئی نے سیاسی مفاد کے لیے انتہائی خفیہ سفارتی مراسلے کو جلسہ عام میں لہرا دیا۔ سابق وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی عمران خان کو سائفر کے بارے میں پہلے ہی بتا چکے تھے۔ عمران خان نے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے 9 مارچ کو سائفر اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ بعد میں واپس مانگنے پر انہیں بتایا کہ سائفر گم ہو گیا۔ آج اس حوالے سے اپنے رد عمل میں عمران خان کا کہنا تھا کہ اعظم خان ایک ایماندار آدمی ہے، جب تک اس کے منہ سے نہیں سنوں گا میں بیان نہیں دوں گا۔ نئی اتحادی حکومت بننے کے بعد سے سائفر سے متعلق عمران خان اور ان کے سابق سیکرٹری اعظم خان کی ایک آڈیو لیکس سامنے آ چکی ہے، جس میں عمران خان کو کہتے سنا گیا ہے کہ اب ہم نے سائفر سے صرف کھیلنا ہے، امریکہ کا نام نہیں لینا۔ حیران کن بات ہے کہ اعظم خان جو تقریباً 1 ماہ سے لاپتہ تھے، انہوں نے گزشتہ روز پولیس کو بیان دیا کہ پچھلے ماہ 16 جون سے وہ اپنی مرضی سے ایک دوست کے ہمراہ روپوش تھے۔ اب ان کی گمشدگی سے متعلق دائر ایف آئی آر بھی معطل کر دی گئی ہے۔ اعظم خان نے بتایا کہ انہوں نے اپنی مرضی سے میجسٹریٹ کے سامنے 164 کا بیان ریکارڈ کرایا ہے۔ آج اس معاملے پہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر داخلہ رانا صلاح اللہ کا کہنا تھا کہ سائفر کے معاملے پر کھیلنے والوں میں عمران خان اور شاہ محمود ملوث ہیں۔ انہوں نے کہا کہ معاملے پر اسپیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کارروائی کی جائے گی۔ گویا کہ جناب رانا صلاح اللہ خان کی گفتگو سے لگتا ہے کہ شاید اعظم خان اس معاملے میں وعدہ معاف گواہ بن گئے ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا کہ 2 ہی آدمی ذمہ دار تھے، کہ عمران خان اور سابق وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سائفر معاملے پہ پی ٹی آئی میں خود کنفیوژن رہا ہے۔ پی ٹی آئی حکومت میں وفاقی وزیر شیریں مزاری نے بیان میں کہا تھا کہ براسلہ وزیر خارجہ سے چھپایا گیا، جبکہ وزیر خارجہ شاہ محمود نے شیریں مزاری کے بیان کی نفی کرتے ہوئے کہا کہ جیسی ہی مراسلہ سیکرٹری خارجہ کو ملا انہیں بتایا گیا اور انہوں نے فوری طور پہ وزیر اعظم کو آگاہ کیا تھا۔ 8 مارچ کو امریکہ سے ایک سائفر دفتر خارجہ کو موصول ہوا تھا، جس میں امریکی اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ اور ڈونلڈ لو اور اس وقت امریکہ میں پاکستان کے سفیر اسد مجید کے درمیان ہونے والی گفتگو کا ذکر تھا۔ سفیر اسد مجید اس وقت پاکستان کے سیکرٹری خارجہ ہیں۔ اگلے روز یعنی 9 مارچ 2022 کو سائفر کی کاپی وزیر اعظم ہاؤس سے منگوائی گئی اور پھر 27 مارچ کو جلسے میں عمران خان نے سائفر کو لہرا دیا اور عوام پر امریکی سازش کا انکشاف کیا۔ عمران خان نے الزام عائد کیا کہ پی ٹی آئی کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے پیچھے امریکہ اور ڈونلڈ لو کا کردار ہے۔ بعد میں عمران خان اس موقف سے پیچھے ہٹ گئے۔ دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ گزشتہ روز امریکہ کی جانب سے پی ٹی آئی کے الزامات کے رد عمل میں پہلی بار ڈونلڈ لو کا نام لے کر اعلانیہ دفاع کیا گیا۔ ایک اجلاس میں نائب معاون وزیر خارجہ الزبتھ ہوسٹ نے ڈونلڈ لو کا نام لیتے ہوئے کہا کہ ان کے خلاف الزامات واضح طور پر جھوٹ پر مبنی تھے۔ اس صورتحال پہ بات کریں گے، ہم قانونی رائے بھی حاصل کریں گے اور اس حوالے سے سفارتی تجزیہ کیا کہتے ہیں اور یہ پاکستان کے سفارتی تعلقات کے حوالے سے، خارجہ تعلقات کے حوالے سے کتنی اہم ڈیولپمنٹ تھی، اور پھر عمران خان کے الزامات کا لگنا اور پھر واپس لے لینا۔ اس پر بات کرتے ہیں۔ محترم اعزاز چودھری ہمارے ساتھ سابق سفیر ہیں پاکستان کے امریکہ میں، سابق سیکرٹری خارجہ بھی رہ چکے ہیں۔ بہت بہت شکریہ چودھری صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ اس کی
ایک تو پہلے یہ فرمائیے گا کہ اس قسم کی جو کمیونیکیشن ہوئی جس کو کہ ہم سائفر کہتے ہیں، جو بہت ہی ریسٹرکٹڈ سرکولیشن کی کمیونیکیشن ہوتی ہے، اس کے بعد پاکستان کا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا ایک میٹنگ ہوئی ہے جس میں ایک ڈٹرمنیشن سامنے آئی تھی کہ یہ ایک بلیٹنٹ انٹرفیرنس ہے انٹرنل افیئرز آف پاکستان۔ اس حد تک تو گفتگو ہوئی کہ پاکستان کو اس کے حوالے سے اس کو ایک اندرونی معاملات میں سنگین مداخلت قرار دینا پڑا اور پھر ایک ڈیمارش دیا گیا امریکی حکومت کو۔ گویا کہ یہ بے پر کی بات نہیں تھی، اس میں کوئی بنیاد ضرور تھی۔ جی بالکل، میرا بھی یہ خیال ہے کہ یہ گفتگو ہوئی ہوگی۔ اگر ہمارے سفیر نے رپورٹ کیا ہے تو درست رپورٹ کیا ہوگا۔ عموماً ہمارے سفراء جو ہیں وہ اپنی طرف سے نہ کوئی چیز کا اضافہ کرتے ہیں نہ کمی کرتے ہیں، تو اس حد تک تو یہ کنورسیشن ہوئی ہوگی۔ لیکن کیا اس سے مجھے کوئی حیرت ہوئی؟ نہیں ہوئی، کیونکہ ہم تو سائفر میں کھل کر، جو کہ یہ سیکرٹ ہے ڈاکومنٹ، کھل کر بیان کرتے ہیں جو وہاں سے کہا گیا، جو وہاں سے سنا گیا۔ اور اس کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا کہ اس کے اوپر کوئی سیاست ہو، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ حکومت وقت جو ہے اس کو اس بات کا علم ہو کہ وہاں پہ کیا چیز سوچی جا رہی ہے۔ اور میرے خیال میں ان کے جو الفاظ جو بیان کیے گئے تو سائفر کے حوالے سے وہ شاید مناسب نہیں تھے، اور اس وجہ سے ان پہ ڈیمارش بھی کیا گیا۔ لیکن اس وقت بھی ہمیں یہ لگ رہا تھا جب یہ ساری بحث جاری تھی کہ یہ داخلی سیاست میں داخل ہو گیا ہے اس کا معاملہ، اور اصل میں جو سازش تو اس وقت بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ نظر یہی آ رہا تھا کہ یہ ساری داخلی سیاست کی وجہ سے، ورنہ سائفرز تو کامران صاحب آتے جاتے رہتے ہیں، سارے ملک کرتے ہیں۔ آپ تو ماشاءاللہ ساری زندگی ایک بہت ہی منجھے ہوئے سفارتکار رہے ہیں، ماشاءاللہ پاکستان کے تجربہ کار ترین سفارتکاروں میں سے ایک ہے۔ ہم نے آبزرور کی حیثیت سے یہ دیکھا ہے کہ چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں۔ امریکہ کے اپنے اتحادیوں کے حوالے سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ امریکی حکومت کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے، یا مخصوص سفارتکاروں کا اپنا انداز ہوتا ہے، اس میں بڑی ہی ایک ایسی گفتگو ہوتی ہے جس کو سن کے حیرانی ہوتی ہے، جو کہ ایک ملک کے سفارتکار یعنی امریکی سفارتکار مثال کے طور پہ برطانیہ کے سفارتکار کے ساتھ یا برطانوی حکومت سے کر رہے ہوں، فرانس کی حکومت سے کر رہے ہوں، اور امریکہ کے اتحادی جو بڑے کلیدی اتحادی ہیں ان کی گفتگو کے حوالے سے کر رہا ہوں، جو کہ بہت ہی ایک سیریس گفتگو ہوتی ہے۔ لیکن گویا کہ یہ کوئی غیر معمولی، یہ سمجھنا صحیح ہے کہ کوئی غیر معمولی یہ معاملہ نہیں ہے کہ اس میں جو الفاظ شاید غیر مناسب رہے ہوں، لیکن یہ گفتگو ہوتی رہتی ہے، اس کو ممالک جو ہیں وہ ڈپلومیٹکلی ہینڈل کرتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے، آپ کی بات 100% صحیح ہے۔ ہم نے اپنی زندگی میں اس سے کہیں زیادہ تلخ اور سخت الفاظ والے سائفر ریسیو بھی کیے ہیں، بھیجے بھی ہیں، بطور سفیر بھیجے ہیں اور بطور خط ریسیو کیے ہیں، کیونکہ یہ معمول کا کام ہے۔ اور اب ہم تو ڈی کلاسیفائی نہیں کرتے، امریکہ اور کئی ممالک کرتے ہیں، تو آپ دیکھ لیں، بالکل آپ نے درست کہا کہ بڑی سخت تو ایسی بات نہیں تھی، لیکن جب سیاست کھیلنی ہو تو اس کے لیے تو صاحب کوئی بھی چیز استعمال ہو سکتی ہے۔ میرے خیال میں یہ اس وقت یہی مناسب ہم کو سمجھا گیا کہ شاید اس سے ہمیں کوئی سیاسی فائدہ ہوگا۔ اچھا، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سے میں اس وقت بھی انٹرویوز میں کہا کہ اس سے امریکہ کے جو تعلقات ہیں وہ ہمارے نہیں ہوں گے خراب۔ میں نے اس وقت بھی یہ برملا کہا تھا، وہاں بھی اس بات کا اندازہ تھا کہ یہ داخلی سیاست کے طور پر گیم کھیلی جا رہی ہے۔ اور آپ نے بعد میں دیکھا کہ پی ٹی آئی نے کس طریقے سے امریکہ کے ساتھ، اس کا ثبوت یہ ہے کہ انہوں نے ایک دم سے پینترا بدلا اور اس کے ساتھ سارے تعلقات، اپنے لابسٹ بھی ہائر کیا، ان کے سفیر کو بھی ریسیو کیا۔ تو یہ سارا معاملہ اس وقت داخلی تھا، اس بات سے کوئی تعلق نہیں تھا کہ وہاں امریکہ نے ایک دھمکی بھیج دی ہے ہمیں۔ میرے خیال میں یہ ہماری اپنی داخلی سیاست کا شکار ہوئی۔ اور اس کا امریکہ نے جو پاکستان کا رسپانس رہا اس وقت کی حکومت کا، پھر اس کے بعد جو سیاسی رسپانس رہا، اس نے پاک امریکہ تعلقات کو کس حد تک متاثر کیا اس پورے پس منظر نے؟ میرا یہ خیال ہے، اور یہ میں نے شاید آپ ہی کے پروگرام میں پہلے بھی کہا تھا، کہ میرے خیال میں تعلقات متاثر نہیں ہوئے، کیونکہ امریکہ کو فوری طور پر اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ داخلی سیاست کا معاملہ ہے۔ انہوں نے تو فوراً ہی بیان دے دیا تھا کہ جناب اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ انہوں نے بار بار ہمارے جرنلسٹ ان سے پوچھتے تھے، وہ بار بار یہی جواب دیتے تھے۔ تو ان کے نزدیک تو یہ کوئی ایسی اچنبے کی بات نہیں ہے، یہ باتیں کہی جاتی ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جو ان کا سفیر ہے وہ بھی اس قسم کی باتیں وہاں پہ لکھتا ہوگا۔ تو تعلقات خراب نہ ہوئے تھے اس معاملات سے، نہ بڑی نوازش جناب اعزاز چودھری، پاکستان کے امریکہ میں سابق سفیر، پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ،
اور جیسے کہ بھی آپ نے سنا کہ اصل موضوع جو ہے وہ اس کی قانونی حیثیت ہے کہ یہ اس قسم کی سفارتی مراسلے کو جس انداز سے لہرایا گیا یا جس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا اس پر قانون کیسے حرکت میں آ سکتا ہے، کیا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت عمران خان کے خلاف کوئی کارروائی ہو سکتی ہے۔ اس کا قانونی جائزہ لیتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ سائفر کے حوالے سے عمران خان کا سازشی بیانیہ، اس کا رد، اور اس حوالے سے اب ان کے سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کا بیان، اس پر تفصیل سے ہماری گفتگو آپ کے ساتھ ہوئی ہے۔ یقیناً اس کے مضمرات اور اس کا فال آؤٹ بہت سنگین ہے، پاکستان کے امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے بھی، اور پھر اس معاملے کو جس طرح سے سابق وزیر اعظم نے جانچا اور ایک سیاسی بیانیے کے طور پہ استعمال کیا، یقیناً اس کے اپنے مضمرات ہیں۔ مگر بہرحال حکومت کا کیس اپنی جگہ، جو کہ بہت ہی مضبوطی سے حکومت آگے بڑھانا چاہتی ہے، اور اب سے تھوڑی دیر قبل اطلاعات آئی ہیں کہ ایک JIT تشکیل دی ہے جو کہ FIA اس کی تحقیقات کرے گی، اور سابق وزیر اعظم سے کہا گیا ہے کہ وہ 25 جولائی کو FIA کے سامنے پیش ہوں اور اس سلسلے میں جو بھی دستاویزات ان کے سامنے ہیں FIA کے سامنے رکھیں اور سوالوں کے جواب دیں۔ یہ ایک بہت ہی سنگین ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے۔ سابق وزیر اعظم مختلف کیسز میں اس وقت ان کے حوالے سے تحقیقات ہو رہی ہے، ان کی عدالتی سماعت ہو رہی ہے، توشہ خانہ کیس ہو یا دوسرے کیسز ہوں، ہر لحاظ سے اس وقت گھیرا عمران خان سابق وزیر اعظم کے گرد تنگ ہو رہا ہے۔ اس نئی تازہ ترین صورتحال پر، اس کے قانونی مضمرات پر اور اس کے قانونی مستقبل پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، پاکستان کے نامور سینئر قانون دان جناب عابد زبیری۔ بہت بہت شکریہ عابد زبیری صاحب، آپ کے سامنے یہ معاملہ ہے، پہلی بار تو یہ بات سامنے نہیں آئی ہے۔ اس حوالے سے عمران خان صاحب نے جس طرح سے اس سائفر کو یا اس سفارتی مراسلے کو ایک سیاسی بیانیے کے طور پر استعمال کیا، وہ تو سب کے سامنے ہے، ایک عوامی جلسے میں اس کا اظہار کیا، اور پھر وہ بارہا یہ کہتے رہے کہ اس سفارتی مراسلے کی بنیاد پر دراصل یہ بات طے ہو گئی ہے کہ ان کی حکومت کو امریکی سازش کے تحت گرایا گیا، یا ان کے خلاف سازش امریکی حکومت نے بنی، اور اس کے ثبوت میں انہوں نے پاکستان کے سابق امریکی سفیر کا مراسلہ پیش کیا ہے۔ اب یقیناً ان کے خلاف قانون حرکت میں آ رہا ہے۔ ان کے پرنسپل سیکرٹری نے مبینہ طور پر ایک بیان دیا ہے جس سے اس بات کی تصدیق ہوئی ہے کہ اسکینڈلس استعمال کیا ہے اس سفارتی مراسلے کو سابق وزیر اعظم نے، اور ان کے خلاف بعض اطلاعات کے مطابق آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت باقاعدہ ایک مقدمہ دائر ہونے والا ہے یا ان کے خلاف کارروائی ہونے والی ہے۔ کتنا مضبوط ہے عمران خان کا یہ کیس یا ان کے خلاف جو حکومتی چارج شیٹ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ کامران خان صاحب۔ دیکھیے اس کے اندر 2-3 ایشوز ہیں۔ میں سمجھتا ہوں پہلی تو بات ہے کہ سائفر کی کیا ویلیڈیٹی ہے۔ انہوں نے اس کو دیکھیں، سائفر جو ہوتا ہے، میں نے جو ہماری اطلاعات ہیں اس کے بعد صرف 4 لوگوں کا تک وہ شیئر ہوتا ہے، ایک فارن سیکرٹری یا فارن منسٹر، پرائم منسٹر، چیف آف آرمی اسٹاف اور پریزیڈنٹ آف پاکستان۔ تو ایک یہ سیکرٹ ڈاکیومنٹ ہوتا ہے، روز سائفرز آ رہے ہوتے ہیں، آپ کے ایمبیسڈرز یا مختلف لوگ آپ کو فارن آفس میں بھیج رہے ہوتے ہیں، جو ان کی وہ رپورٹس ہوتی ہیں جس کو سائفر کہتے ہیں۔ اب دیکھیں، پہلی بات ہے کہ جو ایشو جو حکومت کیس بنانا چاہتی ہے، کہ پہلی بات ہے کہ عمران خان صاحب نے اس کو لہرایا، کیا یہ آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کے کسی سیکشن کی وائلیشن ہوئی ہے، نمبر 1۔ دوسری بات، ایک اور بات جو سامنے آئی کہ انہوں نے جو آپ نے فرمایا ابھی، اعظم خان صاحب نے ایک 164 کا بیان دیا ہے، کنفیشنل سٹیٹمنٹ۔ اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ جو سائفر تھا، عمران خان صاحب نے فرمایا جو سابق وزیر اعظم ہے کہ جی وہ مجھ سے گم ہو گیا ہے۔ تو اب اس میں یہ دیکھنا ہے کہ اس کے لیگل کیا ہوتا ہے، کہ مطلب کہ کیا انہوں نے ایک سیکشن 5 اگر آپ دیکھیں آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کا جو کہتا ہے انفارمیشن اس طرح کے ڈاکیومنٹس وغیرہ کا، کیا وہ اس پہ لگتا ہے۔ دیکھیے آپ کو 2-3 چیزیں رکھنی ہوں گی کہ کل 18 تاریخ کو ہائی کورٹس میں جو ایک انہوں نے پٹیشن داخل کی ہوئی تھی، مجھے اس کے فیکٹس اور گراؤنڈز نہیں پتا اس پٹیشن کے، وہ اسٹے جو تھا اگینسٹ انویسٹیگیشن بائی FIA یا کوئی اور اتھارٹی ہیز بین ویکیٹڈ، وہ حکم امتناعی ختم ہو گیا لاہور ہائی کورٹ سے۔ پھر 18 تاریخ کو میں نے وہ جو دیکھیں اعظم خان صاحب مبینہ طور پہ غائب ہو گئے تھے، ان کی ایک FIR بھی درج ہوئی، ان کے گھر والوں نے کرائی تھی کہ جی وہ ان کو اٹھا لیا گیا، وہ کڈنیپ ہو گئے، جو بھی تھا وہ اپیرنٹلی میں نے سنا ہے کہ وہ انہوں نے 18 تاریخ یعنی کل کے دن انہوں نے وہ واپس لے لی اور کہا وہ اپنے کسی دوست کے یہاں تھے۔ اور 18 تاریخ کو یہ کنفیشنل اسٹیٹمنٹ میجسٹریٹ کے سامنے
انہوں نے ریکارڈ کرایا. تو یہ چیزیں سب دیکھنی ہے. اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اب انویسٹیگیشن ہوگی نیچرلی, انلیس کوئی اسٹے آ جاتا ہے اس آرڈر کو وہ لوگ چیلنج کرتے ہیں. اب ایف آئی اے کو یہ دیکھنا ہے کہ کون سے کلوز آف دی آفیشیل سیکریٹس ایکٹ یہ وائلیٹ کیا ایک وزیر اعظم نے, اس وقت کے وزیر اعظم نے, یا اس کے بعد کہ اس پہ کیا یہ آفیشیل سیکریٹس ایکٹ لگتا ہے. وہ نیچرلی انویسٹیگیشن کریں گے. آپ نے فرمایا کہ ان کو بلا بھی لیا گیا ہے, اب وہ اپنا وہ بیان ریکارڈ کرائیں گے. لیکن دیکھیں کنفیشنل اسٹیٹمنٹ کے اپنے خود ایک پیرامیٹرز ہوتے ہیں. پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ جی اعظم خان صاحب اتنے عرصے تک خاموش کیوں رہے, پھر غائب ہو گئے اور سڈنلی آ کے انہوں نے بیان دیا. میجسٹریٹ صاحب جس کے سامنے ہیں ان کو عدالت میں آنا پڑے گا اور کہنا ہوگا کہ یہ والنٹری اسٹیٹمنٹ ان کا ریکارڈ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. پھر نیچرلی اس پہ جرا ہوگی, یہ ساری باتیں سامنے آئیں گی. اور پھر اتنے عرصے تک خاموش رہنا, اس میں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ان کا کیا رول ہے. انہوں نے مجھے نہیں, میں نے وہ اسٹیٹمنٹ نہیں دیکھا ان کا کنفیشنل سے 164 کا بیان, کیا اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ ان کا کیا رول تھا اس میں. کیونکہ ابھی ایک ان کی کنورسیشن چل رہی ہے ٹی وی کے اوپر جس کے اندر یہ سابق وزیر اعظم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کس طرح سے سائفر کو استعمال کرنا چاہیے. تو یہ بھی سب چیزیں اب نیچرلی اب عدالت میں معاملہ جائے گا, اگر انویسٹیگیشن وہاں تک پہنچتی ہے, ان کو چارج کیا جاتا ہے اور ان کے خلاف ایف آئی آر درج ہوتی ہے, عدالت میں کیس جاتا ہے, تو یہ سب باتیں وہاں آئیں گی کہ کنفیشنل اسٹیٹمنٹ کا لیگل سٹیٹس کیا ہے, اس کا کتنا پارٹ ہوتا ہے. لیکن پھر بھی پروسیکیوشن کو, جو حکومت ہے پروسیکیوشن ہوگی, اس کو ثابت کرنا ہوگا بیانڈ آل ریزنیبل ڈاؤٹ کہ جی یہ جو سابق وزیر اعظم ہیں انہوں نے یہ جرم جو ہے انہوں نے کیا ہے. اس میں ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر عمران خان صاحب کے پہ جو یہ الزامات ہیں وہ اعظم خان صاحب کا آج جو بیان آیا اس سے پہلے جو ہے اس کی تو باقاعدہ تشہیر ہو چکی ہے کہ کس طریقے سے وہ سائفر مینج ہوا, اس کو کس طریقے سے استعمال کیا گیا, کیسے پیش کیا گیا, کب مبینہ طور پہ غائب ہوا, اس میں وزیر خارجہ کا کردار, یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بہرحال پبلک ڈومین کے اندر آ چکی ہیں. اور اس حوالے سے سوالات, شکوک, شبہات جو ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں. اور کیا اس دوران عمران خان صاحب سے اس بارے میں سوال ہو سکتا ہے کہ جو وہ بارہا کہتے رہے کہ ان کی حکومت کے خلاف امریکی سازش تھی, یہ سائفر نے ثابت کیا ہے, اور سائفر سازش کے ان کے انگنت بیانات ہیں, کیا ان سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ یہ ثابت کریں کہ یہ الزام جو تھا وہ درست تھا؟ دیکھیں ایک تقریر کرنا, ایک بیان دینا, اس کی کیا لیگل ایفیکٹ ہوتا ہے, وہ ایک کرائم ہوتا ہے, ایک جرم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, وہ الگ بات ہے. لیکن آپ 2-3 چیزیں آپ دیکھیں. سائفر جب آیا, آپ کو یاد ہوگا صدر مملکت نے بھی سپریم کورٹ کو ایک خط لکھا اور انہوں نے کہا کہ آپ اس کی انویسٹیگیشن کرائیں, آپ اس پہ سو موٹو لے کے کہ اس پہ کریں کہ سائفر کی بیک گراؤنڈ کے. آپ کو یاد ہوگا وہ صدر مملکت نے خط لکھا تھا آنریبل سپریم کورٹ کو. پھر دوسری بات جو امپورٹنٹ ہے کہ یہ سائفر جو تھا ایک آپ کی نیشنل سیکورٹی کمیٹی ہے, اس کے سامنے بھی رکھا کہ جس میں وزیر اعظم ہوتے ہیں, لیڈر آف دا اپوزیشن ہوتے ہیں, آرمی کے اور فورسز کے سربراہان ہوتے ہیں, اس کے سامنے یہ رکھا جاتا ہے, فارن منسٹر ہوتے ہیں شاید, ان کے سامنے رکھا گیا. انہوں نے بھی ایک اسٹیٹمنٹ آپ کو یاد ہوگا جاری کیا تھا کہ یہ سائفر ہے, اس کے اندر دس اماؤنٹس ٹو ایک انٹرفیئرنس ان دی انٹرنل افیئرز آف پاکستان, اور ایک ڈیمانڈ آپ دیں امریکہ کو, یہ جہاں تک اس زمانے میں بات آئی تھی. تو یہ بھی مد نظر رکھا جائے گا کہ یہ سائفر جو تھا ایک اس کمیٹی کے سامنے آیا, انہوں نے دیکھا, انہوں نے کہا, انہوں نے یہ یہاں تک نہیں کہا کہ جی یہ ان کے خلاف سازش ہوئی یا ان کی حکومت کو ہٹانے کے, لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا تھا اس کمیٹی نے, آپ کو یاد ہوگا, کہ یہ جی انٹرنل افیئرز میں یہ انٹرفیئرنس ہے پاکستان کے اندرونی معاملات میں. تو یہ سب چیزیں ہوں گی. نیچرلی ابھی انویسٹیگیشن ایف آئی کو کرنی ہوگی, وہ فیئر انویسٹیگیشن کریں, اپنی رپورٹ دیں, اس پہ ایف آئی آر اگر درج کرتے ہیں, سمجھتے ہیں کرتا ہے, پھر کورٹ میں جائے گی بات. ابھی تک کیا اس معاملے میں عمران خان صاحب کے خلاف کوئی ایف آئی آر درج ہوئی ہے یا فی الحال نہیں ہوئی؟ اور اگر یہ ایف آئی اے میں معاملہ گیا ہے تو ایف آئی اے کے پروسیجر میں تو انکوائری پہلے ہے, پھر شاید اس کے بعد انویسٹیگیشن ہے, اور پھر ایف آئی آر کا عمل ہے. وہ دیکھیں وہ تو نیب میں ہوا, نیب کے لاء میں ہوتا ہے انکوائری انویسٹیگیشن. یہاں جو ایف آئی اے کا قانون ہے 1974 کا, اس کے اندر تو ایک انویسٹیگیشن کرنی ہے. انہوں نے اس کو دیکھ کے پھر اپنے جو ان کے قوانین ہے اس کے اسکوپ میں آتا ہے, نیشنل آفیسر سیکرٹس اگر آتا ہے ان کے اس میں جو آتا ہے, جو پھر اس کے بعد وہ اپنا ایف آئی آر درج کریں گے. وہ یہاں پہ پہلے انویسٹیگیشن ہے, پھر ایف آئی آر ہے. نیب میں چلے انکوائری ہے, پھر انویسٹیگیشن ہے. یہاں اگر بہرحال یہاں پہ بھی ایف آئی آر سے پہلے انویسٹیگیشن کا ایک عمل ہے جس کا آغاز 25 جولائی کو ہونے جا رہا ہے. جو حکم امتناعی کل ویکیٹ ہوا ہے لاہور ہائی کورٹ میں, اس کے اندر بھی ایف آئی کو انویسٹیگیشن سے روکا گیا تھا.
وہ اب ختم ہو گیا. اب نیچرلی آج ان کے سامنے آ گیا یہ بیان آ گیا کنفیشنل اسٹیٹمنٹ, اس کا کیا اسٹیٹس ہو تو کورٹ میں ہی ثابت ہوگا, کیونکہ دیکھنا ہوگا کہ والنٹری تھا, انڈر پریشر تو نہیں تھا. اور آپ دیکھیے, آپ کو یاد ہوگا جب اسحاق ڈار صاحب نے بھی ایک کنفیشنل اسٹیٹمنٹ دیا تھا حدیبیہ کے کیس میں, آپ کو یاد ہوگا, جب وہ عدالت میں آئے تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے زبردستی لیا گیا تھا, وہ اس سے بالکل انکاری ہو گئے. تو ہو سکتا ہے, ہمیں نہیں معلوم کہ اعظم خان صاحب عدالت میں آ کے اپنے اس کنفیشنل اسٹیٹمنٹ پہ قائم رہیں گے یا نہیں. پھر کورٹ کو دیکھنا ہوگا کہ والنٹری ہے, اس پہ کسی کو سزا دی جا سکتی ہے, اس کی کیا لیگل امپلیکیشنز ہیں, وہ تو عدالت ہی پھر فیصلہ کرے گی وکیلوں کو سننے کے بعد, دلائل سننے کے بعد. جی تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ جناب عابد زبیری ہمارے ساتھ موجود تھے. یقینی طور پہ ایک طویل قانونی جنگ بھی ہے جو اب عمران خان کو لڑنی ہوگی اس پورے معاملے کے اندر, جو کہ بہرحال ایک بہت پہلے ہی پیچیدہ معاملہ ہو چکا ہے. بار بار ان کا یہ کہنا کہ ان کی حکومت کو دراصل امریکی سازش کے تحت گرایا گیا, جس کو کہ پھر انہوں نے واپس لے لیا تھا اس الزام کو, یہ بھی ایک بڑی دلچسپ بات ہے. اور اب اس پورے معاملے پہ جس طرح سے انہوں نے اس کو ٹریٹ کیا ہے, ایک بہت ہی مضبوط کیس بننے جا رہا ہے, اور دیکھتے ہی ہے کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے. کمرشل بریک, اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں, اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں. بادی النظر میں قوم کے لیے حوصلہ افزا خبر ہے کہ پاکستان اپنی تاریخ میں شاید پہلی بار جامع اور معاشی اہداف کے حوالے سے اصلاحات کرنے جا رہا ہے. ریاست پاکستان نے بادی النظر نے فیصلہ کیا ہے کہ لاغر معیشت کا ڈٹ کر علاج کرنے کی ضرورت ہے, لیکن اس بات کا کریڈٹ ہمارے کرتے دھرتوں کو نہیں بلکہ IMF کو جاتا ہے. اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ شکریہ IMF, بہت بہت شکریہ. بظاہر اس وقت IMF نے پاکستان کا معاشی کنٹرول سنبھال لیا ہے. IMF نے مطلوبہ معاشی اہداف پر الیکشن کے بعد بھی 100% عمل درآمد کی تینوں بڑی سیاسی جماعتوں سے تحریری گارنٹی لے لی ہے, اور اطلاعات کے مطابق مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی, PTI نے IMF کو تحریری طور پر اس بات کی یقین دہانی بھی کرا دی ہے. IMF کی پاکستان سے متعلق 120 صفحات پر مشتمل رپورٹ میں پائیدار اصلاحات کے لیے 10 نکاتی اصلاحاتی فارمولا پیش کیا گیا ہے, جس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایکسچینج ریٹ کا تعین مارکیٹ پر چھوڑ دیا جائے. ڈالر کے اوپن مارکیٹ اور انٹر بینک ریٹ میں 1.25% سے زائد فرق نہیں ہونا چاہیے. انرجی سیکٹر کے خسارے کو کنٹرول کرنے ہوں گے, اور اس سال نومبر سے سرکاری اداروں کی 6 ماہی مانیٹرنگ رپورٹ جاری کرنی ہوگی. جبکہ مہنگائی پر قابو پانے کے لیے پاکستان کو مانیٹری پالیسی میں مزید سختی کرنی ہوگی, جس کی آسان تشریح یہ ہے کہ شرح سود کو قائم رکھنا ہوگا یا اس میں مزید اضافہ کرنا ہوگا. ایسا لگتا ہے کہ IMF نے پاکستان کی معیشت سدھارنے کا بیڑا اٹھا لیا ہے, اور یقیناً اس کا فائدہ IMF کو نہیں بلکہ پاکستان اور پاکستانی عوام کو ہی ہوگا. آج وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت سرکاری کارپوریشن میں اصلاحات سے متعلق اجلاس ہوا. اجلاس میں اداروں کی آؤٹ سورسنگ اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پر غور کیا گیا, اور فیصلہ کیا گیا کہ خسارے میں چلنے والے اداروں کو ترجیحی بنیاد پر اس میں اصلاحات کی جائیں گی. وزیر اعظم شہباز شریف بار بار کہہ چکے ہیں کہ IMF سے معاہدے کے مطابق اگر پاکستانی معیشت کی اصلاحات کے جرأت مندانہ فیصلہ کرنا ہے تو معاشی ترقی اب دور نہیں. اگر ہم نے یہ فیصلے کر لیے یا وہ اصلاحاتی پروگرام پہ عمل کر دیا جو IMF نے ہمیں دیا ہے, تو پاکستان معاشی ترقی کے شاہراہ پر گامزن ہو سکتا ہے. صرف سیاسی گفتگو نہیں ہے, تمام معاشی ماہرین متفق ہے کہ IMF کے تجویز کردہ نسخے پر 100% عمل ہوتا ہے تو معیشت کی بیماریوں کا جم کر علاج ہو جائے گا, اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو ملک کو ترقی کی شرح پر گامزن ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کا کریڈٹ پاکستان کی لیڈرشپ یا پاکستان کی کسی سیاسی جماعت کو نہیں جائے گا, بلکہ بین الاقوامی مالیاتی ادارے IMF کو جائے گا. پاکستان کا شکریہ بھی IMF کے لیے ہوگا. اس موضوع پہ بات کرتے ہیں, اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے سابق وزیر خزانہ اور موجودہ چیئرمین قائمہ کمیٹی برائے خزانہ سینیٹر سلیم مانڈوی والا کو, اور پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے سابق وزیر خزانہ جناب اسد عمر کو. پہلے ہم بات کریں گے جناب سینیٹر سلیم مانڈوی والا صاحب سے, جو کہ موجودہ حکومت کا حصہ بھی ہے پاکستان پیپلز پارٹی. سلیم مانڈوی والے صاحب, یہ بتائیے گا کہ IMF کا اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہو گیا, تمام چیزیں طے ہو گئی ہیں, یقین دہانیاں IMF نے حاصل کر لی ہے. اس میں یہ بھی ہے کہ یہ موجودہ حکومت مدت پوری کرے گی, پھر ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی, اس کے فوراً بعد الیکشن ہوں گے, الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے, اور اس کے بعد ایک نئی گورنمنٹ آ جائے گی, اور اس دوران IMF کا یہ پروگرام چلتا رہے گا. گویا کہ IMF کو ہم نے یقین دہانی کرا دی ہے کہ الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے, تو اور یہ جو چہمیں گوئیاں ہیں کہ الیکشن نہیں ہوں گے, اس کی اب کوئی گنجائش نہیں ہے. IMF نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو, پاکستان نے باقاعدہ طور پہ یہ یقین دہانی کرا دی ہے کہ الیکشن وغیرہ سب اپنے وقت پر ہوں گے, اور یہ تبدیلی کا سفر جو ہے اپنے ٹائم ٹیبل پہ جاری رہے گا. یہ کی بات درست ہے نا؟
سر یہ انہوں نے ایشورنس نہیں دی ہے، یہ ہم نے ان کو ایشورنس دی ہے. گویا کہ یہ فرمائیے گا کہ یہ ہمارا بھی اب یہ طے ہے، ہمارے ہاں بھی ہر طرف سے اس بات کی بالکل تیاری ہے اور یقینی بات ہے کہ الیکشنز اپنے وقت پر ہوں گے، گویا نومبر دسمبر میں الیکشن ہوں گے اور یہ پورا سفر گامزن رہے گا. بالکل بالکل، یہ ہم نے ان کو اشور کیا ہے کہ یہ بالکل جیسے ہم نے پروپوز کیا ہے یہ اسی طرح ہوگا. گویا کہ ہم سب جانتے ہیں، آئی ایم ایف کو بھی ہم نے یقین دہانی کرائی ہے کہ معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام کی ضرورت ہے. سیاسی استحکام کا مطلب یہ ہے کہ ایک نظام اپنے وقت کے لحاظ سے چلے، اور جیسے کہ اب ہونا ہے اگلے مہینے یہ حکومت جائے گی، پھر 2 یا 3 مہینے کے لیے، گویا 3 مہینے کے لیے کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی، پھر الیکشن ہو جائیں گے اور اس کے بعد ایک نئی گورنمنٹ آئے گی اور اس طرح سے یہ تسلسل چلے گا. ایک بار پھر میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں اب کوئی ابہام نہیں ہے اور آئی ایم ایف کو بھی اس بات کی 100% یقین دہانی ہم نے کرا دی ہے کہ یہ سسٹم اب اپنے ٹائم ٹیبل پر آگے بڑھے گا. جی بالکل، یہ تو دس از اشورڈ، کیونکہ انہوں نے بڑا کیٹیگریکلی یہ کہا کہ 1 سپٹمبر میں ریویو ہوگا اور ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ کرے گی اور 1 دسمبر میں نئی گورنمنٹ کرے گی. دس واز اے کلیئر انڈرسٹینڈنگ، اور اسی پہ انہوں نے ہم سے بھی کمٹمنٹ لی ہے، دوسری پولیٹیکل پارٹیز کو بھی وہ ملے ان سے بھی یہ کمٹمنٹ لی ہے، تاکہ دے وانٹ کہ آپ اونرشپ تو لینا. ان کو مسئلہ یہ ہوتا ہے اور وہ یہ دیکھتے رہے سالہ سال کہ ایک گورنمنٹ آئی ایم ایف میں جاتی ہے، دوسری گورنمنٹ کہتی ہے جی یہ تو غلط ہوا، پاکستان کو لوٹ کے لے گئے یہ کر کے. تو دیکھیں they are only interested in the program that you have agreed with them and they want that program to be put through. اور اس میں جو مسائل ہیں وہ آپ کو وہ بتا رہے ہیں. آپ کے ایس ایل اے جو ہم نے سائن کیا ہے اس میں ایک ایک چیز کو انہوں نے ایڈریس کیا ہے اور وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ جی یہ چیزیں آپ نے ٹھیک کرنی ہے ہمارے انٹرسٹ میں، ان کا اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. تو یہ چیزیں ہمیں ہر دفعہ ہم ان کو بلیم کرتے ہیں، ہمارا کوئی ریزن نہیں ہے ان کو بلیم کرنا، بلیم ہمیں خود اپنے آپ کو کرنا چاہیے. اور گویا کہ ہم خود ہی ذمہ دار ہیں، کیونکہ آج عملاً آئی ایم ایف نے پاکستان کی معاشی گورننس سنبھال لی ہے، ہمارا معاشی کنٹرول آئی ایم ایف کے پاس چلا گیا ہے. یہ خود ہم اس سلسلے میں اب فیصلہ نہیں کر سکتے، یہ ادارہ فیصلہ کرے گا اور اس کے لیے ہماری تمام سیاسی جماعتوں نے تحریری یقین دہانی آئی ایم ایف کو کرا دی ہے. یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک نیا پہلو ہے، مگر بہرحال ہم خود اپنے ہاتھوں سے ہم نے اپنے لیے یہ راہ تجویز کی ہے جس میں کہ اب ہم نے اپنا کنٹرول آئی ایم ایف کے حوالے کر دی. اس کا میرا پوائنٹ آف ویو دیکھیں، جو آئی ایم ایف نے پولیٹیکل پارٹیز کو کانٹیکٹ کیا ہے نا، وہ بیسیکلی دے وانٹ کنٹینیوٹی آف دا پروگرام. اس میں سوورینٹی کا اتنا ایشو نہیں ہے. ہم نے تو ایز گورنمنٹ جب پروگرام میں گئے ہیں تو ہم نے ساری چیزیں ان کے ساتھ آلریڈی ایگری کی ہیں، مگر کیونکہ دس پروگرام is be started at the end of the time of the government، تو آئی ایم ایف کا کنسرن یہ تھا کہ یہ پروگرام آپ کنٹینیو کریں گے یا نہیں کریں گے. تو انہوں نے پولیٹیکل پارٹیز سے یہ کمٹمنٹ مانگی ہے کہ آپ یہ پروگرام کنٹینیو کریں گے، کیونکہ اس کا ایک ریویو آئے گا ڈیورنگ دا کیئر ٹیکر گورنمنٹ اور ایک ریویو آئے گا آفٹر دا نیو گورنمنٹ ہیز کم ان. تو بیسیکلی انہوں نے پولیٹیکل پارٹیز کا ویو لیا ہے کہ آپ انٹرسٹڈ ہیں اس پروگرام کو چلانے کے لیے یا نہیں انٹرسٹڈ ہیں، اور اس کا کوئی مقصد نہیں تھا. اور اس سے میں یہ اسیوم کر رہا ہوں کہ یہ تمام سیاسی جماعتیں، پیپلز پارٹی ایک بہت اہم اس کا حصہ ہے، آج کی حکومت کا بھی حصہ ہے، آگے کا بھی اس نے اپنا اس میں کمٹمنٹ دی ہے، اور کہ آئی ایم ایف کے اس پروگرام کی روح کے مطابق عمل ہوگا. کیونکہ جب پیپلز پارٹی میں ماضی کی حکومتیں رہی ہیں، بعض ایسے پالیسی ایشوز ہیں، پرائیویٹائزیشن وغیرہ، اور جس میں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ نہیں کرتی رہی ہے جو اب آئی ایم ایف درکار ہے، یعنی کہ ایس او ایز وغیرہ میں مکمل اصلاحات یا ان کی مکمل نچکاری. دیکھیے کامران صاحب، ونس وی ہیو اگریڈ ایز وی آر پارٹ آف دی گورنمنٹ ایٹ دس اسٹیج، تو ہم نے تو یہ جب ایس ایل اے سائن ہوا ہے تو ہم نے تو ایز گورنمنٹ ایگری کیا ہے نا، تو ایز اے پولیٹیکل پارٹی ہم اس سے ڈس ایگری تو نہیں کر سکتے. وی ہیو ٹو ایگری ٹو واٹ وی ہیو آلریڈی ایگریڈ بینگ ان دا گورنمنٹ. تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے وچ از آؤٹ سائڈ دی آئی ایم ایف ایگریمنٹ جو ہم نے ان کے ساتھ آلریڈی کیا ہے. تو کوئی اس میں صرف ایکچولی ان کا کنسرن یہ تھا کیونکہ گورنمنٹ کو ہارڈلی 1 مہینہ رہ گئے ہیں اور ہم یہ 12 جولائی کو اس کا اپروول لے رہے ہیں، تو ہارڈلی 1 مہینہ رہ گیا ہے گورنمنٹ کو جانے میں.
تو ان کا کنسرن یہ تھا کہ یہ تو نہیں ہوگا کہ 1 مہینے کے بعد آپ پھر ہم سے ٹیبل پہ بیٹھ جائیں گے بات کرنے کے لیے، پھر آپ ہم سے ری نیگوشیٹ کریں گے، کیونکہ یہ اتنی دفعہ ری نیگوشیٹ ہوا ہے یہ پروگرام، کیونکہ ہر فائنانس منسٹر آیا اس نے دوبارہ، اور وہ بھی تنگ آ گئے تھے بیسیکلی کہ ہر فائنانس منسٹر آتا ہے اور وہ دوبارہ ان سے نیگوشیٹ کرتا ہے، وہ کہتا ہے پچھلے والا نے غلط نیگوشیٹ کیا تھا. تو وہ بیسیکلی کنٹینیوٹی چاہتے ہیں ان دا پروگرام، یا وہ چاہتے ہیں آپ اس کو ہمیں یہ بتا دیں کہ آپ ختم کریں گے یا آپ چلائیں گے، تو اس پہ وہ کلیئرٹی چاہتے تھے. اور پھر یہ کہ پاکستان کے لیے یہ بہتر عمل ہے، شاید کوئی سیاسی جماعت تو نہیں کرتی ہے کہ اس کو بالکل جیسا کہ اب IMF نے کیا کا مطالبہ ہے اور ہم سب نے مل کے اس کو تسلیم کیا ہے کہ ایکسچینج ریٹ کے ساتھ کوئی ٹنکرنگ نہیں ہوگی، اسٹیٹ بینک کی اتھارٹی کے ساتھ نہیں ہوگی، خاص طور پہ مانیٹری پالیسی کے حوالے سے اگر انٹرسٹ ریٹ وغیرہ کے معاملات ہیں اس میں ٹائٹننگ کی ضرورت ہے، یعنی کہ اگر اس میں بڑھانے کی ضرورت ہے تو وہ بھی ہوگی، انٹرسٹ ریٹ کم نہیں ہوں گے، ابھی فی الحال اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اسی طرح سے یہ جو خون چوسنے والی قومی کارپوریشنز ہیں ان کو سدھارنا ہے یا ان کو پرائیویٹائز کرنا ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں اب ہوگی نا، اب یہ کوئی اس میں چوں چرا کی گنجائش نہیں ہے. دیکھیں کامران صاحب، جتنی باتیں آپ نے ابھی کی ہیں نا، اگر آپ خود بھی سمجھدار ہیں اور سمجھتے ہیں چیزوں کو اور اکنامک پروگرامز اکثر کرتے ہیں، اس میں کون سی غلط بات ہے جو آپ نے کی ہے؟ ساری باتیں آپ نے صحیح کی ہیں. ٹیکس بیس پچھلے 30 سال سے میں دیکھ رہا ہوں ہم نہیں بڑھا پا رہے، SOEs کو ہم ٹھیک نہیں کر پا رہے، چیزیں ہم اپنی اکانومی کو ہم آرڈر میں نہیں لینا چاہ رہے. وہ کون سی ایسی چیز ہمیں کہہ رہے ہیں کرنے کو جو ہمارے انٹرسٹ میں نہیں ہے؟ ہر چیز جو وہ کہہ رہے ہیں وہ ہمارے انٹرسٹ میں ہے کرنے میں. تو مجھے اس میں کوئی قواعد نظر نہیں آتی، وہ IMF کہے یا ہم خود کریں، بات تو ایک ہی ہے، یہ چیزیں کرنے والی ہیں اور ہمیں کرنی چاہیے. جس میں پرائیویٹائزیشن وغیرہ بھی شامل ہے، SOEs وغیرہ میں جو ایک بالکل ایک بے نتھا نظام ایک چل رہا ہے جس کی وجہ سے ہر سال قوم کو ہزاروں کروڑوں روپے جو ہے وہ خرچ کرنے پڑتے ہیں، جو اس کے خزانے سے یہ کارپوریشن چوس جاتی ہیں اور جس میں نچکاری نہیں ہو رہی. یہ تمام چیزوں میں اب پیپلز پارٹی دامے ور میں سخنے شریک ہوگی ان چیزوں میں جس کی وہ مخالفت کرتی رہی ہے اس سے پہلے. عمران صاحب، میں سمجھتا ہوں بالکل ہو سکتا ہے. سیکھیں، ہمارے ڈفرینسز اگر ان کے ساتھ ہوئے ہیں PMLN کے ساتھ تو طریقہ کار پہ ہوئے ہیں. دیکھیں، ہم نے کبھی نہیں کہا کہ آپ SOEs کو، ہم یہاں یہ ضرور کہتے ہیں کہ آپ اٹھا کے ان کو پھینک نہ دیں، کیونکہ یہ پبلک انٹرسٹ کی چیزیں ہیں، اس میں پبلک کا بھی انٹرسٹ ہے، اور اس میں ان کو اٹھا کے پھینک دینے سے اور اس طریقے سے پرائیویٹائز کریں کہ کل یہ تباہ ہو جائیں یا یہ بند ہو جائیں، تو ہم اس کے طریقہ کار پہ ڈیفر کرتے ہیں. باقی ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ان کو ٹھیک کیا جائے، ہر حالت میں ان کو ٹھیک کیا جائے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. اور اگر کوئی نہیں چاہتا تو میں سمجھتا ہوں وہ پاکستان کے انٹرسٹ کی بات نہیں کر رہا، وہ بات کر رہا ہے کہ پاکستان کو نقصان پہنچتا رہے، SOEs کو نقصان دیتی رہے ملک کو. تو یہ اس کا کوئی مجھے سینس نظر. فی الحال IMF کی اس پروگرام سے، جو اس کا سخت پروگرام ہے جس کو تمام سیاسی جماعتوں نے اگری کیا ہے، فی الحال تو عوام کو تو کوئی راحت ملنے والی نہیں ہے. یہ مہنگائی کی شرح 30% ابھی فوری طور پہ تو کم نہیں ہو رہی، اس کے نتیجے میں شرح سود جو ہسٹورک 22% ہے، شاید اس میں مزید اضافہ ہو جائے. جب اس میں مزید اضافہ ہو جائے گا تو شاید مزید مہنگائی بڑھ جائے، اور یہ پھر ایک سرکل جو ہے یہ اپنی جگہ چلے کہ اس سے پہلے کہ حالات ایسے ہوں کہ مہنگائی میں کچھ کمی آئے، اور اسی دوران ظاہر ہے کہ روپے کی قدر پہ بے پناہ دباؤ برقرار رہے گا. آنے والے کئی مہینے بہت سخت ہے نا پاکستان کے لیے، اور باقی اس پروگرام کے حوالے سے ہمیں عمل بھی کرنا ہے، بجلی گیس وغیرہ کی قیمتیں بھی بڑھانی ہیں. دیکھیں، میں اس سے ڈس ایگری نہیں کرتا، مگر دا فیکٹ از کہ جب تک آپ کی اکنامک نمبر صحیح نہیں ہوں گے کامران صاحب، چیزیں آرڈر میں نہیں آئیں گی، ٹیکس آپ کا براڈر نہیں ہوگا، ریونیو آپ کے ٹھیک نہیں ہوں گے، تو آبویسلی یہ مسائل تو آئیں گے. میں بھی ٹرکی سے آیا ہوں اور وہاں انٹرسٹ ریٹ 48% ہے، 300% ڈیویلیویشن ہوئی ہے وہاں. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چیزیں یہ صحیح ہو سکتی ہیں، مگر ایسے نہیں ہو سکتی کہ میں کہوں کہ جی انٹرسٹ ریٹ آپ 9% کر دیں تو کل انٹرسٹ ریٹ 9% ہو جائے گا. اس کے فنڈامنٹلز ہمیں صحیح کرنے پڑیں گے تبھی وہ نیچے آئے گا، ادروائز وہ نہیں آئے گا. یہ اوور نائٹ چیزیں چینج نہیں ہوگی، مگر اگر ان پہ صحیح کام کیا جائے تو یہ انٹرسٹ ریٹ واپس آنے کی مجھے پوری امید ہے.
تو یہ بجلی کے گیس ٹیرف یہ تمام چیزیں یہ تو ابھی بڑھنی ہے نا، مزید آگے بڑھنی ہے، مہنگائی میں مزید اضافہ ہونا ہے، مگر اس کے بعد ماہرین یہ کہتے ہیں کہ حالات میں بہتری آ جائے گی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سخت ترین جو آئندہ چند ماہ ہیں اس کے بعد یہ پاکستان کی معیشت جو ICU میں ہے اس وقت، یہ اس قابل ہوگی کوئی 9 مہینے کے بعد اسے ہم جنرل وارڈ میں یہ واپس آ جائیں؟ بالکل، مجھے دیکھیں اس میں ٹائم لگے گا، آئی کانٹ سے ایگزیکٹلی کتنا ٹائم لگے گا، مگر یہ دیکھیں ٹیرف ریٹ بڑھانا، گیس کے ریٹس بڑھانا، یہ تو ایک ایسا میجر ہے، مگر آپ ایکچول چیز کی طرف نہیں جا رہے. آپ بجلی کا سرکولر ڈیٹ کم نہیں کر رہے، آپ گیس کا سرکولر ڈیٹ نہیں کم کر رہے. آپ وہ کم کریں، آپ کو بجلی کے ریٹ بڑھانے کی ضرورت ہی نہیں. یہ سب چیزیں اس لیے ضرورت پڑ رہی ہیں کیونکہ آپ کے یہ سارے ادارے انیفیشینٹ ہیں، آپ کے یہ سارے ادارے نقصان دے رہے ہیں. آپ نے تو SOEs کی بات کی، یہ بھی ان کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ملک کو انڈائریکٹلی کھا رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ اور مجھے وہ الیکٹریسٹی کے ریٹ بھرنے پڑتے ہیں جو کہ اس وقت سرکولر ڈیٹ کا حصہ بنتے جا رہے ہیں، چاہے وہ بجلی چوری کی مد میں ہو، چاہے وہ انیفیشنسی کی مد میں ہو. تو یہ چیزیں انٹرنلی ہمارے ٹھیک کرنے والی ہیں، کوئی باہر سے نہیں آئے گا ان کو ٹھیک کرنے کے لیے. اور اسی لیے آپ کو گیس کا ریٹ بڑھانا پڑتا ہے. اسی لیے پہلے گیس میں آپ نے کبھی چوری سنی تھی؟ اب گیس کی چوری الیکٹرک کی چوری سے زیادہ ہے. تو جب تک یہ چیزیں آپ صحیح نہیں کریں گے تو یہ کیسے چیزیں صحیح ہوں گی؟ جی، جیسے آپ نے کہا کہ ہم خود ٹھیک کریں گے، کوئی باہر سے آ کے تو نہیں کرے گا، مگر انتہائی افسوس کی بات ہے کہ ہم نے تو نہ کیا. ہم نے تو اپنی سیاسی لیڈرشپ کو، دوسری لیڈرشپ کو بھرپور موقع دے دیا، 3 بار حکومتیں آ گئیں، یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوئی. اب باہر سے کوئی آیا ہے، اس نے ہمیں مجبور کیا ہے کہ ہم ان چیزوں کو ٹھیک کریں، گویا کہ ہم اپنا علاج کرائیں، ہم ورنہ مر جائیں گے، اس کو کسی صورت سے اس کو دوبارہ صحت مند بنائیں. یہ بھی ہم کو ایک مجبور کر کے ایک بین الاقوامی ادارہ یعنی IMF پاکستان سے کرا رہا ہے. بالکل یہی ہو رہا ہے. دیکھیں کامران صاحب، اگر آپ خود آپ کا گھر آرڈر میں ہو تو باہر سے آ کے، اور دیکھیں آپ بھی کسی بینک کے پاس اگر کوئی قرضہ لینے جائیں اور آپ اس کو کہیں جی مجھے ایکس اماؤنٹ کا قرضہ چاہیے، تو وہ آپ سے یہ تو پوچھے گا کہ یہ واپس کیسے کرو گے بھائی، کہ نہیں پوچھے گا. تو آپ اس کو بتائیں گے کہ جی میں ایسے واپس کروں گا. اگر وہ کہے گا جی آپ اس سے تو اس انکم سے تو آپ یہ قرضہ واپس کر ہی نہیں سکتے، تو آپ تو ڈیفالٹ کریں گے اس قرضے پہ ڈے 1 سے. تو یہ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اگر کچھ کرنے جا رہے ہیں کیا ہمارے ایشوز ہیں، اور ایسے نہیں ہیں کامران صاحب جن کو حل نہیں کیا جا سکتا. صرف ول چاہیے، پولیٹیکل ول چاہیے، اور پولیٹیکل ول میرا خیال ہے اب لوگوں کو ریئلائز ہو گیا ہے کہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو پاکستان اکنامکلی اور بدتر حال میں چلا جائے. بہت بہت شکریہ. سینیٹر سلیم مانوی والا، سابق وزیر خزانہ، پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں تھے اور اب سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے چیئرمین ہیں. وہ آپ کو بتا رہے تھے، لیکن اب ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ IMF نے پاکستان کی معاشی بحالی کا جو نسخہ تجویز کیا ہے اس پر عمل کرنے کا نسخہ کیا ہے. اس کے لیے ایک اور وزیر خزانہ، معاشی کاروباری امور کے ماہر، اور عمران خان دور کے اندر، PTI دور کے اندر وزیر خزانہ، وزیر منصوبہ بندی اسد عمر ہمارے ساتھ ہوں گے. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہمیں بتائیں گے کہ IMF کا تجویز کردہ پاکستان معاشی بحالی نسخے پر عمل کرنے کا نسخہ کیا ہے. چھوٹے سے وقفے کے بعد IMF نے پاکستان کی معاشی بحالی کا ایک نسخہ تجویز کر دیا ہے. پاکستان کی معاشی صحت کو ٹھیک کرنے کا علاج شروع کر دیا ہے. اس کے لیے تمام بڑی سیاسی جماعتوں سے حکومت سے تحریری یقین دہانی حاصل کر لی ہے. اب اس نسخے پہ عمل کرنے کا کیا نسخہ ہے، کیونکہ یہ سیدھا عمل نہیں ہے. ایک اور ماہرانہ رائے لیں گے اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سابق وزیر خزانہ، وزیر منصوبہ بندی، کاروباری کارپوریٹ امور کے ماہر، معاشی امور کے ماہر جناب اسد عمر. بہت بہت شکریہ اسد عمر صاحب. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ پرسکرپشن جو ہے، جو کہ پہلے کئی بار لکھی گئی، IMF نے ایک بار پھر ہمارے لیے ایک بہت ہی بڑی اچھی سی ایک پرسکرپشن علاج تجویز کر دیا ہے، اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ حالات ایسے ہیں کہ شاید اس علاج پر، اس پرسکرپشن پر عمل ہوگا اور پاکستان شاید ایک روشن راستے پر آگے بڑھ سکتا ہے. جی کامران بھائی، آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ جو پرسکرپشن کی ہے، جو انہوں نے ایک خاکہ دیا ہے کہ کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے، اس کو سدھارنے کے لیے، وہ پہلی دفعہ نہیں دی، یہ کئی دفعہ پہلے بھی دی جا چکی ہے. اب
अच्छी बात है कि आप पुरुमीद हैं कि इस दफ़ा इसके ऊपर अमल दरामद होगा, लेकिन अगर आप सूरत हाल देखें तो दो वजह से मैं इतना पुरुमीद नहीं हूँ जितना आप हैं, लेकिन ख्वाहिश ज़ाहिर यही होगी कि पाकिस्तान जो है वो सही फ़ैसले कर सके और मुस्तकिल मिजाजी के साथ कर सके। एक तो आप इसकी बुनियादी चीज़ें देख लें, आपने जो 4 बड़े अहदाफ दिए गए हैं उसके अंदर से एक बजट 2023-24 का जिक्र किया गया है, उसके अंदर एक्सचेंज रेट जिसका अभी आपने काफ़ी तफसील से जिक्र किया, वो बातें लिखी हुई हैं। और आप सिर्फ आज से 2 हफ्ते पहले चले जाएं तो यही हुकूमत जिस बजट के ऊपर बैठी हुई थी, या ज़्यादा से ज़्यादा उसको 4 हफ्ते हो चुके होंगे, वो बजट इस IMF की तजवीज़ करदा खाके से मुनासिबत नहीं रखता था, इसलिए IMF ने इनकार कर दिया और आखिर वक्त में ये एग्रीमेंट कराने के लिए हुकूमत ने अपने बजट के अंदर तब्दीली की। यानी वो ये इस बात पर यकीन नहीं रखते कि यही सही रास्ता है चलने का, बहालत मजबूरी उसके ऊपर ज़रूर आ गए, उन्होंने आखिर में कर दिया। इसी तरीके से एक्सचेंज रेट का रिफॉर्म तो आपको पता है बिल्कुल आखिरी दिन में जाके, ये जून के महीने के शायद 2 या 3 दिन रह गए थे, और रात को शाम को वो सर्कुलर आया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से जिसके अंदर जो इंपोर्ट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी, फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी, उनको उन्होंने ख़त्म किया, जो सर्कुलर नए इशू किए थे पिछले 1-1.5 साल के अंदर। और उसके बाद इनफैक्ट जब वो मेरे सामने आया था तो मैंने सबको बोला कि इसका मतलब IMF का मुआहदा हो गया अगर स्टेट बैंक ने ये कर दिया है। तो कहने की बात ये है कि पहले भी कहा जा चुका है, अभी भी जो हुकूमत, इस वक्त की जो हुकूमत है, वो लगता है बहालत मजबूरी आई है इस वायदे के ऊपर, इस खाके के ऊपर। एक बात तो तय हो गई ना असद भाई, जो कि जिस पस मंज़र में ये IMF का समझौता हुआ है, उसमें एक बात तो ये है कि अब पाकिस्तान की तमाम सियासी क़ुव्वतें, पाकिस्तान की तमाम क़ुव्वतें इस बात को जान पहचान गई हैं कि अब नाव और नेवर वाली सूरत हाल है। नहीं हो सकता कि हम लेतोलाल से काम लें और IMF के तजवीज़ करदा नुस्खे पे अमल दरामद ना करें, क्योंकि ये गैर मामूली, इंतहाई गैर मामूली अमल है कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों ने तहरीरी तौर पर IMF को इसकी यकीन दहानी करा दी है, और IMF ने इस बात की भी यकीन दहानी जो है वो हासिल कर ली है मुतल्लिका क़ुव्वतों से कि इलेक्शन होंगे नवंबर में, और उसके बाद ये IMF का स्टैंड बाई अरेंजमेंट जो है ये आइंदा साल के जो साल है उसके पहले क्वार्टर तक चलता रहेगा। गोया कि ये बिल्कुल एक मुख्तलिफ सूरत हाल है जिसमें मजबूरी पाकिस्तान की है। पाकिस्तान जानता है कि अब उसका सर्वाइवल, माशी सर्वाइवल इस प्रोग्राम पे अमल दरामद के नहीं है, इसलिए हमें उम्मीद की शुआ ज़्यादा रोशन नज़र आ रही है। देखिए, ये तो आप कामरान भाई बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास अब कोई इसके अलावा ऑप्शन बचा कुछ नहीं है। हम अपनी चादर से ज़्यादा पैर फैलाकर ज़िंदगी गुजार रहे हैं और बहुत अरसे से गुजार रहे हैं, और जो मुश्किल है उसमें हम इजाफ़ा करते चले जा रहे हैं। कभी ज़्यादा, कभी कम, कभी बहुत ज़्यादा ख़राबी हो जाती है, लेकिन उमूमी तौर पे हमारी यही सिमत रही है, गलत सिमत रही है। तो यहाँ तो तक तो अच्छी बात है कि मुल्क के अंदर ये बात आ गई, लेकिन मैं अभी दूसरे पहलू पे आ रहा था। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जब तक आप अपने दिल से यकीन नहीं करेंगे और आप वाकई में नहीं समझेंगे कि ये सही रास्ता है, तो ख़तरा हमेशा रहता है कि पटड़ी से आप उतर जाएंगे। दूसरी चीज़ जो जिसका आपने भी जिक्र किया, बिल्कुल दुरुस्त, इसकी मैं खुद वही दो बातें मैंने कही थी। दूसरी बात मैं यही कहने वाला था कि ये मायदा सिर्फ 9 माह का है। ये मायदा उन्होंने किया है सिर्फ ये देखते हुए सामने कि ये हुकूमत का वक्त ख़त्म होने वाला है, अगले माह इस पार्लिमानी टर्म इसकी ख़त्म हो जाएगी, असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी, मुल्क एक नए इलेक्शन की तरफ चला जाएगा और फिर एक नई हुकूमत आएगी। और उस नई हुकूमत को आने के बाद उन्होंने कुछ टाइम दिया है कि वो हुकूमत बैठकर एक तवील मुद्दत जो है मायदा IMF के साथ कर सके। इस सब के लिए शर्त ये होगी इलेक्शंस हों, आइन के मुताबिक हों, वक्त पर हो, साफ शफाफ हों, जिसको सब तस्लीम करें कि हाँ ये वाकई साफ शफाफ इलेक्शंस हैं। तो पाकिस्तान का माशी मुस्तकबिल जो है वो भी अब सियासी मुस्तकबिल के साथ वाज़े तौर पे जुड़ा हुआ नजर आ रहा है। होता तो हमेशा वो जुड़ा हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल में इस दफ़ा तो IMF ने अपने इक़दाम करके ये वाज़े कर दिया है कि मईशत और सियासत जो है वो साथ जुड़े हुए हैं, दोनों सही सिम चलेंगे तो फिर पटड़ी पे गाड़ी रहेगी। जी हाँ, अब उसमें जो भी फरीक़ैन मैदान में होंगे, इलेक्शन होगा, जिस अंदाज में भी इलेक्शन हो जाए, फिर इलेक्शन के नतीजे में एक हुकूमत कायम हो जाएगी। मगर आपका बड़ा वसी तजुर्बा है कि पाकिस्तान की मईशत के जो मसाइल हैं, वो जो सियासी हमारी चपखलिश है, जो सियासी मसाइल हैं, उसकी वजह से एक जमात जो हुक्मरान जमात होती है उसको
سب سے سنگین جو ریزسٹنس سامنے ہوتی ہے وہ اپوزیشن کی جانب سے سامنے آتی ہے، معاشی اہداف پہ عمل کرنے کے لیے، اصلاحات نہ کرنے کے لیے، مجبوریاں جو ہیں اس دفعہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ وہ مجبوری جو ہے وہ کم از کم اگلے 9 مہینے کے لیے عبور ہو گئی ہے، اور پھر آئندہ کے لیے شاید کیا یہ ممکن ہے کہ 9 مہینے میں اس پہ اگر ہم نے ریگرسلی عمل کر لیا تو شاید آئندہ پروگرام جو کہ بہرحال چاہیے جس حکومت جو بھی حکومت ہوگی کہ اس میں شاید کچھ بہتری کے آثار نظر آئیں، 9 مہینے کے اندر اصلاحاتی عمل کا آغاز ہو جائے اور شاید جو نیا پروگرام ہو اس میں گنجائش ہو پاکستان کے لیے کچھ بہتر راستے کو آگے بڑھانے کے لیے۔ جی بالکل درست، ظاہر ہے خواہش تو یہی ہوگی، آپ کی بھی میری یہی خواہش ہے، میری بھی یہی خواہش ہے، اور امید بھی یہی رکھنی چاہیے کہ ہم اسی طریقے سے بہتری کی طرف جائیں گے۔ اس 9 ماہ کے اندر اگر ہم نے صحیح اقدامات کر لیے، صرف وہ ایک پالیسی جو مفتاح اسماعیل صاحب کو ہٹانے کے بعد اسحاق ڈار صاحب آئے تھے اور اس کے بعد انہوں نے ایکسچینج ریٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے جس طریقے سے امپورٹس کو غیر فطری طور پہ انتظامی اقدامات کر کے روکنے کی کوشش کی، اس سے جو شدید نقصان پہنچا معیشت کو، وہ اس معاہدے کے اندر واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ اس سے اب ہم نے ہٹنا ہے، اور جب ہم اس سے ہٹیں گے تو آہستہ آہستہ ہمیں بہتری نظر آنی شروع ہو جائے گی۔ لیکن یہ بھی عوام کو آگاہ کر دیجئے کہ یہ خود معاہدہ اور آئی ایم ایف اس وقت دیکھ کیا رہا ہے آگے کا راستہ۔ پچھلے سال پاکستان میں تقریباً 30% کے قریب اوسطاً افراط زر رہا، پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا اتنی اونچی سطح کے اوپر افراط زر رہا ہو، اور اس سال جو اب مالی سال شروع ہو گیا ہے جس کے 9 ماہ کے لیے یہ معاہدہ ہوگا، اس کے اندر اس میں کچھ بہتری نظر آ رہی ہے، لیکن جو آئی ایم ایف کے معاہدے کے اندر اس رپورٹ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اوسط افراط زر 26% ابھی بھی رہے گا، تو ابھی بھی مہنگائی رہے گی۔ تو ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ سمجھیں کہ ابھی آئی ایم ایف کا معاہدہ ختم ہوا ہے، اب 3 مہینے کے اندر مہنگائی ختم ہو جانی چاہیے، اور جب مہنگائی ختم ہوتی بھی نہیں نظر آئے گی تو لوگ بولیں گے دیکھیں آئی ایم ایف کا معاہدہ جو ہے وہ تو ناکام ہو گیا۔ تو یہ ہمیں ذہن میں ضرور رکھنا چاہیے۔ اور جو سیاسی والا پارٹ تھا وہ آپ کا بالکل درست ہے۔ دیکھیں اسمبلی کے اندر تو حکومت جو بھی آتی ہے اس کے پاس ووٹ ہوتے ہیں، وہ اپنا بجٹ پاس کرا لیتے ہیں، وہ آئی ایم ایف ایگریمنٹ بھی کر لیتے ہیں، یہ ماضی کے اندر بھی ہوا ہے۔ جو سیاست کی میں یہ بات کر رہا تھا کہ اگر اس انتخابی عمل کے اوپر سیاسی پارٹیوں کو اور قوم کو اعتماد نہیں ہوگا کہ یہ صاف شفاف الیکشن ہوا ہے، تو سیاسی غیر استحکام یا عدم استحکام چلتا رہے گا، اور اگر سیاسی عدم استحکام ہوگا تو معاشی استحکام نہیں ساتھ آ سکے گا۔ اسد بھائی، آپ کے وزیر خزانہ بننے کے بعد پہلا انٹرویو آپ کا ہمارے ساتھ ہوا تھا، آخری انٹرویو بھی جب رخصتی وزارت خزانہ سے ہوئی وہ ہمارے ساتھ ہوا، پھر منصوبہ بندی کے وزیر کی حیثیت سے، اور بار بار میں آپ سے اصرار کے ساتھ یہ پوچھتا رہا کہ یہ جو ایس او ایز ہیں اس حوالے سے اصلاحات کب ہوں گی، کیسے وائبل اصلاحات ہمیں نظر آئیں گی، یہ خون چوسنے والی قومی کارپوریشن سے کب جان چھوٹے گی۔ وہ عمل ظاہر ہے کہ کسی بھی کامیابی کے قریب تک نہیں آ پایا، اور اس سے پہلے دوسری حکومتوں سے بھی ہم پوچھتے رہے ہیں، پچھلے 2008 سے تو کم از کم جب سے یہ جمہوری نظام شروع ہوا ہے، ہر حکومت کے ہر وزیر سے اور وزیر اعظم سے پوچھتا رہا ہوں۔ اب کیا بنیاد ہے جس کی بنیاد پر یہ کچھ شاید یہ عمل ہو جائے جو اب تک نہیں ہوا ہے؟ پہلی ایک امپورٹنٹ بات جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ تو یہ ہے۔ جی دیکھیں، اس کے اندر اگر آپ جائزہ لیں تو 5 سال مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، اس کے بعد 3 سال 8 ماہ تحریک انصاف کی حکومت آئی، اور اس کے بعد اب 14 ماہ جو ہے یہ پی ڈی ایم کی حکومت، مسلم لیگ نون ہی لیڈ کر رہی ہے اس کو۔ مسلم لیگ نون بھی کہتی ہے کہ نجکاری کر دینی چاہیے، فوری طور پہ کر دینی چاہیے۔ تحریک انصاف کی حکومت کے اندر جو لیڈرشپ تھی معاشی ٹیم کی، وہ بھی یہی کہتے تھے ہو جانا چاہیے۔ لیکن میں بار بار کہتا ہوں خواہش ایک اچھی چیز ہوتی ہے، اور اس کی بہت تفصیلی وجوہات ہیں کیوں نجکاری کا عمل جو ہے وہ ناکام رہا ہے، مستقل ناکام رہا ہے۔ اس کے اوپر 4-4 5-5 سال کے بعد ایک ٹرانزیکشن ہوتی ہے، وہ بھی کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اس میں نیب قانون کا جو خوف ہے وہ بھی ایک بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے، بہت اس کی وجوہات ہے۔ لیکن میں بار بار لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ یار جب تک پرائیویٹائز نہیں ہوگا، جب تک نجکاری نہیں ہوگی تو ہم ایسے ہی چلنے دیں، ان کی بہتری نہیں کرنی۔ اسی لیے ہم وہ ایک آئیڈیا لے کر آئے تھے سرمایہ کا، جو میں نے سنا ہے ابھی اخباروں میں پڑھا ہے کہ دوبارہ اس کے اوپر کچھ دیکھا جا رہا ہے، اس پہ غور کیا جا رہا ہے، اور اس کا مقصد ٹیکنیکل ڈیٹیل میں جائے بغیر بڑا آسان تھا۔ اگر آپ ان اداروں کو سیاستدانوں کے اور بیوروکریٹس کے کنٹرول سے نکال کر ماہرین کے کنٹرول میں دے دیں گے
تو بہتری آ جائے, بہتر طریقے سے چل سکیں گے, ان کی نجکاری بھی زیادہ آسان ہو جائے گی. جتنے یہ بہتر حالات میں ہوں گے اتنا ان کو بیچنا آسان ہوگا. سو میری تو ناقص رائے کے اندر وہ سلوشن تھا. میں آج بھی اس میں یقین رکھتا ہوں کہ ہمیں جب تک اس کی گورننس سٹرکچر میں فوری طور پر تبدیلی نہیں رہیں گے, ہم نجکاری کے پروگرام کے اندر بھی کامیابی نہیں حاصل کر سکتے. اسد بھائی یہ بھی بتائیے اپنے طویل تجربے کی روشنی میں, جو سب سے بڑا ہدف ہے پاکستان کی معاشی اصلاحات کا کہ پاکستان کی ٹیکس بیس بہتر کی جائے, یہ وہ بدنصیب ملک ہے جس کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو مسلسل کم ہو رہا ہے. ہم ان بدنصیب ترین ممالک کی فہرست میں شامل ہیں کہ جہاں پر ایک میزریبل ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے. گویا کہ ہمارا معیشت میں ٹیکس کا شمار بہت کم ہے, بے پناہ کم ہے. ایک غیر دستاویزی معیشت کا ایک نیا نظام جو ہے وہ پاکستان میں چل رہا ہے, متوازی معیشت کا نظام چل رہا ہے, جس میں کہ کیش معیشت چل رہی ہے. کیش اور جو اس وقت کرنسی ان سرکولیشن ہے ملک کے اندر, وہ ایک ڈینجرس لیول کی اس وقت ہو چکی ہے. سر کیسے اس سے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے؟ اب تو آپ کا بڑا وسیع تجربہ ہے, اور اب جو بھی آج ہے یا کیئر ٹیکرز ہیں یا آنے والے جو ہیں, اس کے بغیر تو ہم ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتے. وہ کیا ہے جو اب تک نہیں کیا گیا, اور کیا کوئی سہل طریقہ ہے جس سے کہ ہم جان چھڑائیں اس کیش معیشت سے, غیر دستاویزی معیشت سے, اور ایک عجیب و غریب نظام جو نان فائلرز کا اس ملک کے اندر ہے اس سے جان چھوٹے؟ اچھا, اس کے اندر کامران بھائی ایک دو تو موٹی موٹی چیزیں ہیں, لیکن میں اس کو دیکھ رہا تھا, آئی ایم ایف کا ڈاکیومنٹ بھی اگر آپ دیکھیں کہ اس رپورٹ کے اندر جو باتیں جن کا ذکر کیا گیا ہے اسٹرکچرل ریفارمز کے جو ٹارگٹس کے اندر ہے, اس میں سچی بات ہے ٹیکس ریونیو بڑھانے کے لیے کوئی نئی چیز ہمیں وہاں پہ نہیں نظر آ رہی ہے. ہاں, اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ پیٹرولیم کے اوپر جو لیوی ہے, جو ٹیکس لگایا جاتا ہے پی ڈی ایل, اس کو بڑھا کے 60 روپے پہ لے جایا جائے, اور وہ بھی کوئی بہت مؤثر نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ اس سال آپ نے جو مصنوعات ہیں, تیل کی مصنوعات ہیں, اس کے اوپر ٹیکس کی شرح کے اندر بے تحاشا اضافہ کیا. ٹیکس ریونیو میں آپ کو وہ اضافہ نہیں نظر آیا, کیونکہ جب آپ نے مہنگی کی چیز تو اس کی سیلز کم ہو گئی, اور اس کے نتیجے میں جو ریونیو کا اضافہ تھا وہ اس کے قریب بھی نہیں تھا جس کو ہم کوشش کر رہے تھے. بٹ اس کے علاوہ مجھے وہاں پر دو بڑی چیزیں جو میرے خیال میں ہمیں کرنے, جب تک ہم نہیں کریں گے تو ہم نہیں چڑھ سکتے. پہلی چیز جس طریقے سے آپ نے کہا, یہ کیش اکانومی, اور جب تک آپ معیشت کو ڈیجیٹائزیشن کی طرف نہیں لے کر جائیں گے, میں بار بار بولتا ہوں پاکستان کا ٹیکس ریفارم بھی ایف بی آر کے ذریعے نہیں ہوگا, پاکستان کا ٹیکس ریفارم بھی ٹیکنالوجی کے اوپر ہم جائیں گے. دنیا کہاں پہنچ گئی ہے, انڈیا میں بھکاری کھڑا ہوا کیو آر کوڈ کے اوپر بھیک لے رہا ہے. ہم جو ہیں وہ ڈیجیٹائزیشن کے اوپر, وہ ایک بڑی تفصیل کی بات ہے, کیا غلطیاں کر رہے ہیں, ابھی اتنی بیسک غلطیاں کر رہے ہیں, بنیادی غلطیاں وہاں پہ کر رہے ہیں. کبھی ٹیلی کام کمپنیز والوں کو بلائیں نا اپنے پروگرام پہ, ان سے پوچھیں کہ ہم کس طریقے سے اس سیکٹر کے ساتھ ڈیل کریں, بہت بڑا ہم نقصان کریں. سو ایک تو ڈیجیٹائزیشن ہی سب سے بڑا حل ہے ٹرانسپیرنسی لانے کا, معیشت کے اندر ریکارڈ آن لائن ریکارڈ کیپنگ کا, اور شفاف کرنے کا پوری معیشت کے نظام کو. دوسری چیز, جب تک آپ کے پاس اتنا بڑا کھربوں روپے کا ایک ڈبہ موجود ہے جس کے اندر آپ کالی دولت جا کے چھپا سکتے ہیں, اور وہ میں ریئل اسٹیٹ کی ذکر کر رہا ہوں اس کو, تو مجھے بتائیں کہاں سے ڈاکیومنٹیشن آنی ہے. اتنا بڑا انسینٹو سٹرکچر آپ نے کریٹ کیا ہوا ہے, کالا پیسہ چراؤ, اس کو وائٹ کرا دو اپنی ریئل اسٹیٹ کے ذریعے, وہاں پہ جا کے اس کو چھپا لو. سو یہ دو بڑی چیزیں ہیں, باقی وہ ساری ٹیکنیکل ڈیٹیلز ہیں بہت ساری, لیکن یہ دو چیزیں میرے خیال میں بنیادی ریفارمز ہیں. ان کے لیے خاص طور پہ دوسری والی کے لیے بڑی سیاسی قوت چاہیے, پولیٹیکل ول چاہیے, اور اگر کوئی چیز ایسی ہے جس کے اوپر ریاست کو اور تمام سیاسی پارٹیوں کو بیٹھ کے کوئی معاہدہ کرنا چاہیے, وہ یہ ایک سیکٹر ہے. بالکل مناسب ہے فن ٹیک, اور دوسری بات آپ نے جیسے فرمایا ریل اسٹیٹ سیکٹر, لیکن یہ وہ ملک ہے نا سر جس کی جی ڈی پی کا ایک کتنا بڑا حصہ زراعت ہے, اور اس کو ہم نے آزاد کھلا چھوڑا ہے. فارم سیکٹر ہے, اس سے جڑا ہوا آڑتی سیکٹر ہے, اس سے جڑا ہوا ریٹیل سیکٹر ہے. یہ کھربوں روپے کی معیشت جو ہے, اس میں سے آپ دیکھیں تو صحیح کہ ایک انفرادی جو ہم اور آپ ٹیکس دیتے ہیں وہ شاید پوری پاکستان کی مارکیٹ سے زیادہ ہے. تو اس کو ٹچ کیے بغیر کیسے کام بنے گا؟ جی وہی یہ جو سیکٹر ہے نا, یہ جو آپ نے ویلیو چین کی بات کی پوری جو ہے ایگریکلچر کی, اس میں بائی دی وے جو فارمر ہے وہ بہت زیادہ لوگوں کے دماغ میں یہ ہے کہ وہ جو بڑے بڑے جو زمیندار ہیں انہوں نے یہ سارے ٹیکس کے سسٹم کو
اپنا فعال نہیں بننے دیا ہے، لیکن اگر آپ اس کی تفصیل کے اندر جائیں گے تو فارم انکم کے اوپر جو انکم ٹیکس ہے وہ لمز کے اندر بھی سٹڈیز ہو چکی ہیں، آئی بی اے کے اندر بھی سٹڈیز ہو چکی ہیں، وہ اتنا کوئی بہت بڑا وہاں سے پیسہ نہیں بنتا ہے۔ یہ جو اس سے جڑی ہوئی چیزیں جو آپ نے کہی نا، ٹریڈ ہے، ہول سیل ہے، پھر ریٹیل ہے، اس کا ٹرانسپورٹیشن ریلیٹڈ ہے، یہ ہے جہاں پر بہت بڑی گنجائش موجود ہے اور جہاں پہ ٹیکس گیپ بہت بڑا ہے۔ اور وہی میں بول رہا ہوں کہ جب تک آپ ڈاکیومنٹیشن کر کے اس کو شفاف نہیں کریں گے تو اس کو آپ کیپچر نہیں کر سکتے۔ اور اس تگ و دو کے اندر ہم لگے ہوئے پچھلے 20 سال سے، میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جس وقت تک آپ یہ پورے ویلیو چین کو ڈیجیٹائز نہیں کرتے اس وقت تک آپ یہ کیپچر نہیں کر سکیں گے جو اس کا ٹیکس پوٹینشیل ہے۔ ایک اور بڑا چھپتا ہوا سوال وہ یہ ہے کہ بغیر ڈالر انفلوز کے ہمارے پاس جب تک کہ ہماری فارن انفلوز نہیں ہوں گی، ہمارے ایف ڈی آئیز نہیں آئیں گے، اور پھر ہمارے یہاں ہم ایکسپورٹس کو نہیں بڑھائیں گے، ریمیٹنسز کو اگر بڑھا سکتے ہیں تو بڑھائیں گے۔ تو ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے جو سب سے کلیدی بات ہے کہ ہمیں کمپٹیٹو ہونا ہے اپنے جو بھی ہمارے ساتھ جن کے ساتھ مقابلہ ہے، جن ممالک کے مقابلے میں، اگر ہماری پروڈکٹ ان کے دام کی یا اس سے کم ہوگی تو جبھی تو ہم بیچ پائیں گے۔ اور ہم 50 روپے یونٹ کے اندر، اسد بھائی تو یہ کیسے ہم پروڈیوس وہ کریں جس کی وجہ سے اس کے بعد ہماری جو پروڈکٹ ہے وہ بھی اس قابل ہو کہ ہم بنگلہ دیش کو اور انڈیا کو اور ویتنام کو ہرا سکیں۔ یہ جو تھریٹ آ رہا ہے، کیونکہ اب آئی ایم ایف تو اجازت نہیں دے گا کسی قسم کی کسی بھی سبسڈی کی، تو 50 روپے یونٹ پہ ہم کیا ایکسپورٹ کریں گے؟ اچھا، یہ بھی جو ہے نا بہت بڑا فیصلہ ایک جو کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ فیصلہ ہے، اور اس کی ہماری حکومت ہوتے ہوئے بھی اس کے اوپر بہت شدید آپس کے اندر بحث مباحثہ ہوتا تھا، لیکن وہ اتنا بڑا سسٹم ہے۔ آپ نے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ پاکستان کا بجلی کا نظام جو بن چکا ہے، فرسودہ بجلی کا نظام جو بن چکا ہے، کیا آپ نے اس کو زندہ رکھنے کے لیے پاکستان کے مستقبل کو تباہ برباد کرنا؟ یہ نہیں، اتنا سادہ سا سوال ہے، اس سے زیادہ کمپلیکیٹڈ نہیں ہے۔ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں میں کیا بات کر رہا ہوں۔ آپ کو 1 روپے کی سبسڈی دیے بغیر بھی آپ اپنے ایکسپورٹر کو اس سے بہت سستی بجلی دے سکتے ہیں۔ آپ صرف 2 چیزیں الاؤ کر دیں۔ آپ جو ہے جو ابھی تک ہو جانا چاہیے تھا، جس کی میں ہر 3 مہینے کے بعد اس کی پروگریس ایز چیئرمین کابینہ کی کمیٹی جو ہے توانائی کی، اس کو میں چیئر کرتا تھا، ہر 3 مہینے بعد پروگریس ہوتی تھی، ابھی تک تو ہو جانا چاہیے تھا۔ جو مارکیٹ بیس سسٹم آپ نے بنانا تھا بجلی خریدنے اور بیچنے کا پرائیویٹ بائر اور سیلر کے درمیان، وہ آپ لے کر آ جائیں، اور بیچ میں ایک ویلنگ کہا جاتا ہے، یعنی اگر میں نے کراچی میں کرنگی میں بجلی پیدا کی اور سائٹ میں بیٹھا ہوا میرا کوئی خریدار ہے، تو بیچ میں جو بجلی کا نظام ڈلا ہوا ہے وہاں سے میں بجلی کرنگی سے ڈالوں وہاں سے، اور میں سائٹ سے اٹھا لوں اور اس کی میں ایک ریزنیبل قیمت ادا کر دوں کہ جتنا خرچہ آتا ہے اس بجلی کو وہاں سے وہاں لے جانے کے لیے، جس طریقے سے سڑکوں کا نظام ہوتا ہے ایسی بجلی کا نظام کر دیں۔ آپ کو اس 50 روپے سے شاید 1/3 قیمت کے اندر بجلی بھی مل جائے گی اس ایکسپورٹر کو، اور کسی ٹیکس پیئر کی جیب سے 1 روپے سبسڈی بھی نہیں جائے گی۔ اب یہ ہوتا کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جو اس وقت بنا ہوا نظام ہے اس کا اس کے اندر نقصان ہے۔ اسی بحث کے اندر جو ہے وہ تباہ و برباد ہم کرتے جا رہے ہیں، اپنا مستقبل ہم نے گروی کر دیا ہے۔ اسی طریقے سے گیس کا نظام ہے، ایک عجیب و غریب فیصلہ ہوا، آپ نے اس کو فالو کیا ہوگا کہ جس وقت LNG آ رہی تھی تو وہ سیاسی آپس کے اندر پرابلم کریٹ ہو گیا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا، اور انہوں نے کہا یہ جو LNG آئے گی یہ گیس ہے ہی نہیں، یہ پیٹرولیم پروڈکٹ ہے، اس کو الگ سے رکھا جائے گا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اگر پاکستان میں لوگ جو ہے، ایک سیالکوٹ میں بیٹھا ہوا ہے، ایک فیصل آباد میں، ایک کراچی میں بیٹھا ہوا ہے، ایک کو قیمت مل رہی ہے اسی گیس کی، وہی گیس ہے اور وہی کام آتی ہے، وہ 4 روپے کی مل رہی ہے، اور دوسرے کو کہہ رہے ہیں آپ 16 روپے کی خریدیں، کون خریدے گا اس کو؟ اس کے نتیجے سے آپ کا پورا گیس کا نظام مفلوج ہوتا جا رہا ہے۔ آپ کی گیس کا جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ بجلی کے سرکولر ڈیٹ کی طرح خطرناک حد تک بڑھنا شروع ہو گیا ہے۔ اس کا بڑا مشکل فیصلہ تھا، ہم نے پوری پولیٹیکل سب ساتھ KP والوں کو، پرویز خٹک صاحب جو ہیں اب چلے گئے ہماری پارٹی تحریک انصاف کو چھوڑ کے، لیکن ان کو کنونس کیا، محمود خان چیف منسٹر تھے، ان کو کنونس کیا، اور ہم ایک ویکاک کا نظام لے کے آئے۔ اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ IMF کے معاہدے کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اس ویکاک کو امپلیمنٹ کرنا ہے۔ ہم قانون پاس کرا کے جا چکے ہیں، اتنی مشکل سے اسمبلی میں ووٹ کرا کے اس کو قانون بنایا، وہ ابھی تک امپلیمنٹ نہیں کیا ہے۔ اس قسم کے بڑے بڑے جب تک آپ فیصلے نہیں کریں گے تو صرف بجلی کی قیمت مہنگی کر دینے سے، پیٹرول کی قیمت